السلام علیکم ناظرین، میں غانیہ حیدر پروگرام دیار عشق کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رئیس عباس زیدی صاحب۔ آج کا پروگرام کا ٹاپک ہے اسد اللہ غالب۔ سر، ہمیں اسد اللہ غالب کی زندگی اور عہد کے بارے میں کچھ بتائیے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ نجم الدولہ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب کے دادا شاہ عالم ثانی کے زمانے میں سمرقند سے آئے۔ اچھا۔ ان کے والد اکبر آباد ایک صوبہ تھا، اس کی فوج میں تھے اور مرہٹوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ غالب کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ اچھا۔ مرزا غالب کے چچا نصر اللہ بیگ وہاں اکبر آباد کے صوبے دار تھے۔ صوبے دار اس وقت گورنر کو کہتے تھے۔ یہ انگریزوں نے تضحیک کرنے کے لیے ہمارے گورنر کے برابر کا عہدہ فوج کے ایک نان کمیشنڈ آفیسر کو دے دیا۔ اچھا۔ خانِ سامہ جو محل کا کمپٹرولر ہوتا تھا، وہ انگریز نے اپنے باورچی کو کہنا شروع کر دیا خان سامہ۔ تو یہ بھی ایک مفتوح قوم کی تضحیک ہوتی۔ تو جنرل لیک نے جب حملہ کیا اکبر آباد سے تو نصر اللہ بیگ نے سرنڈر کر دیا اور انگریزوں نے انہیں 400 سواروں کی کیولری کے اوپر بریگیڈیئر مقرر کی۔ غالب کی پرورش انہی نے کی، وہ لاولد تھے تو آخری وقت تک، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو پینشن اپنے چچا کی غالب کو ملتی رہی۔ اچھا۔ جنگ آزادی کے دنوں میں وہ پینشن بند ہو گئی تو پھر غالب وہ پینشن منظور کرانے کے لیے کلکتے گئے۔ تو اودھ کے قریب ایک ذمہ دار نے ان کی بڑی خدمت خاطر کی، اپنے پاس مہمان رکھا۔ تو غالب نے اپنے ایک شعر میں قیامت تک کے لیے انہیں امر کر دیا، اور غالب کے ریسرچرز ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ملا ہے اور کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے۔ اچھا۔ تو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یہ ذات شریف کون تھا۔ پھر آپ کلکتے گئے اور کلکتے میں بڑے اچھے دن گزارے، واپس آئے تو پھر وہ کلکتے کے لیے لکھا کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، وہ تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے۔ غالب کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ پروفیسر حمید احمد خان کا جو تھیسس تھا وہ امراؤ بیگم پہ تھا۔ اب نے اس تھیسس میں لکھتے ہیں کہ had there been no امراؤ بیگم there would have been no غالب۔ اچھا۔ اگر امراؤ بیگم صابر و شاکر نیک خاتون غالب کو کمپیل کرتی کہ آپ کوئی ڈھنگ کا کام کرو، کوئی کپڑے کی دکان کھولو، تو آج دنیائے ادب کو غالب جتنا بڑا گریٹ پوئٹ نہ ملتا۔ غالب کے 7 بچے ہوئے لیکن وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ پھر بیوی کے بھانجے کو اڈاپٹ کیا جس کا نام عارف تھا، تو 21 سال کی عمر میں وہ بھی جوانی میں چل بسا۔ تو اس کا مرثیہ لکھا کہ تم کون سے ایسے تھے کھرے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ تو غالب کی زندگی اس طرح کی پیتھیٹک تھی۔ انہوں نے جنگ آزادی کا زمانہ دیکھا اور پھر وہ 1869 میں ان کا انتقال۔ تم نے ان کے عہد کے بارے میں پوچھا ہے، تو ان کا عہد وہی ہے جو دور ابتلا ہے۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد پھر بر صغیر پہ ایک ابتلا کا دور آتا ہے، اور
غالب تک پہنچتے پہنچتے بہادر شاہ ظفر بادشاہ ہیں جنہوں نے تاریخ نویسی پہ غالب کو مقرر کر رکھا، لیکن صرف وہ قلعے تک محدود ہے. قلعے میں بھی ایک ریزیڈنٹ بیٹھتا ہے ولیم فریزر جس کا نام. اچھا. اور تنگ آ کے میرٹھ چھامنی سے بغاوت شروع ہوتی ہے اور بخت خان جو صوبے دار ہے فوج میں وہ وہاں اپنے انگریز افسروں کو قتل کر کے دلی کے قلعے کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اچھا. لوگ بہادر شاہ ظفر کو کمزور بادشاہ کہتے ہیں، لیکن میں سلام کرتا ہوں اس شخص کو کہ 85 سال کی عمر کا بوڑھا بادشاہ ان کو اون کرتا ہے اور بخت خان کو کہتا ہے کہ بخت خان ہم تمہیں جرنیل بناتے ہیں. اس نے کہا وہ بہاری تھا، لمبا چوڑا کالا، اور وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم تو صوبے دار ہوں، ہم جرنیل نہیں ہوں. نہیں بخت خان تم ہمارے جرنیل. اور جب پھر یہاں سے انگریز فرسٹ پنجاب ریجمنٹ کو لے کے گئے ہیں جس میں زیادہ تر سکھ جوان اور افسر تھے، اور انہیں موٹیویشن لیکچر یہ دے کے گئے ہیں کہ ہم اسی اورنگے کی اولاد سے بدلہ لینے جا رہے ہیں جس نے ہم تمہارے گروؤں کو قتل کیا. تو اس وقت جب میجر ہڈسن کے پاس مولوی رجب علی یہ جو غدار تھے جو آ کے رات کو خبریں دیا کرتے تھے اندرون شہر کی، ان سے پوچھا میجر ہڈسن نے کہ تمہارا کمانڈر کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ بخت خان. تو ہی سیڈ او دیٹ بلڈی صوبے دار. اور پھر بہادر شاہ ظفر کو ہمایوں کے قلعے سے قید کر لیا گیا. 2 شہزادوں کے سر کاٹ کے صبح ناشتے کی ٹرے میں پیش کیے گئے، انہیں پھر رنگون بھیج دیا گیا. اور غالب نے یہ سارا عہد دیکھا بلکہ بھگتا. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیز نیم کش کو یہ بھلے کہاں سے ہوتی جو جگر کے بعد ہوتا، یہ بھلے کہاں سے ہوتی جو جگر کے بعد ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے. مجھے کیا برا مرنا اگر ایک بار ہوتا. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. یہ نہ تھی ہماری قسمت. سر غالب کو عظیم شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں کریٹیسزم، پہلا کریٹک ایرسٹاٹل ہے. اس نے تقسیم کیا کہ ایک ہوتا ہے گڈ پوئٹ، ایک ہوتا ہے گریٹ پوئٹ. غالب از اے گریٹ پوئٹ. دنیا کی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور عبد الرحمن بجنوری کہتے ہیں کہ ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں، ایک دیوان غالب اور ایک بھگوت گیتا. کسی نے کہا کہ ہندوستان کی 2 مکمل چیزیں، ایک تاج محل اور ایک غالب کی غزل. ناظرین ایک بریک کے بعد ہم پھر آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سر شاعر جو ہے وہ ہمیشہ ہر چیز کو ایگزیجریٹ کرتا ہے، تو غالب کے ہاں بھی کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں اس ایگزیجریشن پوئٹ کو کرنی پڑتی ہے اور اسے پوئٹک لائسنس کہتے ہیں. اور شاعری کا
کی خوبصورتی یہی ہے کہ خوبصورت تشبیہ اور استعارات وہ استعمال کرتے ہیں. امرؤ القیس حضور نبی پاک سے پہلے کا ایک شاعر، 10 سال کی عمر، تو گھر میں بھاگتے ہوئے والد سے کہا کہ تم مجھے ایک کیڑے نے کاٹ لیا. اچھا. تو ان کے والد نے پوچھا کہ کس کیڑے نے کاٹ لیا؟ انہوں نے کہا بس ایک کیڑا تھا. کیسا کیڑا تھا؟ تو امرؤ القیس نے کہا کہ مجھے ایک کیڑے نے کاٹا ہے جس نے زرد رنگ کی پوشاک اوڑی ہوئی تھی. اچھا. تو امرؤ القیس کے والد نے خوشی منائی، 100 اونٹ ذبح کیے اور پورے قبیلے کی دعوت کی کہ میرے گھر میں ایک شاعر پیدا ہو گیا. اچھا. اور شاعر ایگزیجریٹ کرتے ہیں تو وہ ریڈیکولس ہو جاتے ہیں. گل و بلبل کی بات کرتے ہیں جب وہ تشبیہات بڑی عجیب و غریب قسم کی. غالب ایگزیجریٹ کرتا ہے تو اس کا پیتھیٹک ایفیکٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے. مثلا یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں. میں نے روکا رات غالب کو مگر نہ دیکھتے، اس کے سیلے گریا میں گردوں کفے سیلاب تھا. غالب رو رہا تھا رات، میں نے اسے روک دیا، اگر وہ نہ رکتا تو طوفان نوح آ جاتا، دنیا ڈوب جاتی اس کے آنسوؤں میں. اور جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں. سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. کہ سارے مر کے نہیں بن جاتے لالا و گل، کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی مٹی سے گل و لالا اور نسترن یہ زمین پہ لہلہانے لگتے. اس کا ایگزیجریٹ کرنے کا انداز مختلف ہے، اور وہ بڑا عام سا شعر ہے جو ہر ایک کو زبانی یاد ہوگا کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ پھر لہو کیا ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو ابراک جستجو کیا ہے،
نا؟ اور ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے نا؟ تو غالب از اے ونڈرفل پوئٹ. اور صرف پیتھوس ہی نہیں ہے، جب وہ ہنسانے پہ آتا ہے اس کی اپنی زندگی میں ٹریجڈی ہے، اس کے عہد میں ٹریجڈی ہے، لیکن ہی از کیپیبل آف لافنگ. کہ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. اور پینے کو جب میں دھوتا ہوں اس سیم تن کے پاؤں، رکھتا ہے ضد سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں. اور اسد خوشی سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہا جو اس نے ذرا میرے پاؤں داب تو دے. اور اسی طرح ایک پوری ڈاکومنٹری بن سکتی ہے اگر غالب کے خطوط کرے. اس میں بھی ہی از کیپیبل آف لافنگ. اور ایک دوست کی بیوی کے انتقال پہ خط لکھتے ہیں کہ میاں کہیں اور دل لگاؤ، کہیں اور کی ہوا کھاؤ، تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے گلے کا پھندا 3 بار ٹوٹ چکا ہے. یہاں ہم ہیں کہ 70 اوپر 2 برس ہو گئے، نہ پھندا ہی ٹوٹتا ہے نہ دم ہی نکلتا ہے. صحیح. دس از غالب. سر ہمیں ایک اور بریک لینی پڑے گی. ناظرین کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سر سنا ہے غالب کا استاد ذوق کے ساتھ کوئی کنٹمپریری کانفلکٹ تھا، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیں غالب سے پہلے استاد ذوق جو ہے نا، اس سے بہادر شاہ ظفر جو بادشاہ وہ اصلاح لیا کرتے تھے. پھر غالب کو انہوں نے اپنا استاد مقرر کر لیا. اچھا. ایک واقعہ ایسا ہوا کہ شہزادہ جمع بخت کی شادی تھی. یہ وہ شہزادہ ہے جس کی سالگرہ پہ غالب نے ایک شعر کہا، اور قیامت تک لوگ اپنے پیاروں کو وہ شعر لکھتے رہیں گے کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000. تو نواب زینت محل جو ملکہ علیہ تھیں، انہوں نے غالب سے کہا کہ سیرا لکھی. اچھا. تو غالب نے سیرا لکھا، اور اس کے مقطع میں کچھ ایسی بات آ گئی کہ ہم سخن فہم ہے غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں کہہ دے کوئی صحرے سے بڑھ کر صحرا. تو یہ سیرا طریقہ یہ تھا کہ وہ سیرا پہلے پڑھا جاتا تھا، پھر بادشاہ کو پیش کیا جاتا. تو بادشاہ نے وہ استاد ذوق کو دکھایا، اور غالب کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں انہوں نے میرے اس جملے کا برا مانا ہے، دونوں نے. تو غالب کو ایک طویل نظم لکھنی پڑی. ایک معذرت کا انداز ہے جو ان لائک غالب ہے، کہ اس میں لکھتے ہیں کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپہ گری، کچھ شاعری ہی ذریعہ عزت نہیں مجھے. استاد شاہ سے مجھے پرخاش کا خیال، سودا نہیں جنوں نہیں وحشت نہیں مجھے. اور مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات، مقصود اس سے قطع محبت نہیں مجھے. تو وہ ایک تھی. ادروائز جو استاد ذوق کا غالب کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ذوق نے بہت کچھ لکھا، لیکن وہ وہی اردو شاعری کا گھسا پٹا انداز ہے. اور غالب جو ہے وہ تو جب لکھتا ہے تو کمال کر دیتا ہے، یعنی اس کے تو نزدیک بھی نہیں کوئی پہنچ سکتا. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ
منقبت کے اشعار لکھے. منقبت تمہیں پتہ ہوگا، مطلب شاعری میں حمد لکھی جاتی تھی، اللہ کی تعریف، نعت جناب رسول خدا کی تعریف، اور منقبت جناب مولا علی. تو لکھتے ہیں کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں، پر کل کے لیے نہ آج ہو قصت شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں، کہ آج میں تھوڑی سی پی لوں گا تو ان کو کوئی اتنا چھوٹا ظرف ہے ان کا کہ جنت میں حوض کوثر سے مجھے نہیں پلائیں گے کہ تو وہاں پیتا تھا. تو یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. پھر پچھلے دنوں میں جاوید نامہ جو کہ فارسی میں اقبال کا کلام ہے وہ پڑھ رہا تھا، تو وہاں اقبال کی روح وزٹ کرتی ہے غالب کی روح کو عالم عربا میں. تو وہ غالب کی روح سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں اور تم بھی تو حیدری ہیں، اور ہم بھی تو اس قابل ہیں کہ بعد گردانم سے مغرب آفتاب، کہ مغرب کے بعد آفتاب کو واپس پلٹا دیں. تو واقعہ بڑا خوبصورت ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، اور جتنی سیرت النبی کی کتابیں ان میں بھی ہے کہ جناب رسول خدا نے حضرت علی کے زانوں پہ سر رکھا ہوا تھا، نیند آ گئی، تو جب مغرب کا وقت ہو گیا تو مولا علی کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے. تو حضور نبی پاک نے کہا کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. کہا اچھا باہر جاؤ، سورج کو واپس کر. اللہ میاں اپنے پیاروں کے لیے فزکس، کیمسٹری، ایسٹرالوجی، ایسٹرونومی کے رول بینڈ کر دیتا ہے. وہ یہ رول ہمارے لیے ہیں، عام انسانوں کے لیے، وہ اپنے پیاروں کے لیے یہ رول بینڈ کر دیتے ہیں. کہیں سنگریز کلمہ پڑھتے ہیں، کہیں آدھا درخت آ جاتا ہے، کہیں واقع شک القمر ہو جاتا ہے. معاذ اللہ ہم ان کے سچ ہونے پہ شک نہیں کر سکتے. تو اقبال غالب سے کہتا ہے کہ ہم دونوں حیدری ہیں، ہے نا جی، ہم بھی تو اس قابل ہیں کہ بعد گردانم چے مغرب آفتاب، کہ مغرب کے بعد ہم آفتاب کو واپس. ناظرین ایک اور بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. سر، ہر شاعر اپنے عہد کی نمائندگی کرتا ہے، کیا غالب کے ہاں بھی ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے؟ کوئی شاعر بھی اپنے عہد سے کٹ کے نہیں جی سکتا. اس کے اپنی ذاتی زندگی کے واقعات، اس کے ارد گرد کے حالات، اس کی قوم کے حالات، ملک کے حالات اس کی شاعری پہ اثر کرتے ہیں. غالب کا نے دور انحطاط دیکھا، اور وہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا جب جنگ آزادی ناکام ہو گئی، اور انگریزوں نے کیونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور مسلمان 1000 سال بر صغیر پہ حکومت کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا دشمن نمبر 1 مسلمانوں کو سمجھ لیا. ان کی جاگیریں ضبط کی، انہیں پھانسیاں دیں. غالب کی بیوی کے رشتے کے چچا نواب صاحب، ان کو پھانسی دے دی گئی کہ انہوں نے ریزیڈنٹ جو ہے ولیم فریزر اس کو قتل کروایا. غالب کے خطوط سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام مرزا یوسف تھا، وہ دیوانے تھے. انہیں دوا دارو نہ مل سکا تو وہ کرفیو کے دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا. میلوں تک دہلی کے باہر پھانسیاں لگی تھیں، اور مسلمانوں پہ برا وقت تھا. اور ہندو جو مغلوں کا کائست منشی ہوا کرتا تھا، اس نے فوراً انگریزوں کے کالج سکولوں سے میٹرک کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں کلرک ہو گیا. سر سید احمد خان نے کتاب لکھی کازز آف انڈین ریولٹ، لائل محمڈنز آف انڈیا، اور سر سید کی پوری علی گڑھ موومنٹ وہ یہ کوشش ہے کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے جو ہیں کم ہو جائیں. غالب
اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلی بے گلشن نا آفریدہ ہوں. آئی ایم نائنٹنگیل آف دی ٹائمز ٹو کم، میں اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں. غالب کا وقت حبیب جالب یا فیض کا وقت نہیں ہے کہ طویل نظمیں لکھ کے وہ ڈائریکٹلی جو واقعات انہوں نے دیکھیں جن کے اوپر وہ رنجیدہ اور غمناک ہیں وہ کہہ دیں. وہ اردو شاعری کی جو روایت ہے، ڈکشن ہے، اسی میں بات کریں گے کہ گھر میں کیا تھا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، ایک تھی حسرت تعمیر سو وہ اب بھی ہے، اور سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں. یہ حسرت تعمیر ان کا ذاتی نہیں ہے کہ کوئی حویلی بنانا چاہتے تھے، بلکہ حسرت تعمیر وہ ہے کہ اپنی قوم کی حالت کو دیکھ کے وہ کٹتے ہیں. رہنے کو تو وہی وہ محلہ بلی ماراں گلی قاسم جان کے کرائے کے گھر میں رہتے تھے، جسے اب میوزیم بنا دیا انڈین گورنمنٹ نے، اور اس حقیر فقیر نے پچھلے سال وہاں حاضری دی. اور غالب کا مزار بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے ساتھ ہے. ہزاروں ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اور لیکن وہ ان کے خطوط میں ہمیں پھر ملتا ہے کہ جگہ جگہ پھانسیاں گڑی ہیں، اور اپنے ذاتی دکھوں کا بھی ذکر ہے اور قومی دکھوں کا بھی ذکر ہے. مثلا ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چھت 2 گھڑی برسے، بارش 2 گھڑی برسے تو چھت 4 گھڑی برسے ہے، مرنے سے نہیں ڈرتا فقدان راحت سے گھبرا گیا ہوں. اور پھر ایک عربی کی لغت تھی برہان قاطع، اس کے اوپر جھگڑا شروع ہوا، لوگوں نے بری بری باتیں غالب کو لکھنا شروع کی، خطوں میں گالیاں لکھ کے آنے لگیں. تو غالب نے خط میں لکھا کہ میں کن لوگوں میں پیدا ہو گیا ہوں، انہیں تو گالی دینے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، 70 برس کے بوڑھے کو ماں کی گالی دیتے ہیں. تو غالب کے عہد کی بالکل عکاسی ان کے اشعار میں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے خطوں کو کرونالوجیکل آرڈر میں اگر اکٹھا کر لیا جائے تو مسلمانوں پہ، اور خاص کر دہلی اور گردنوا کے مسلمانوں پہ جو مصیبتیں بیتی وہ غالب کے خطوط میں پرفیکٹلی ڈاکومنٹڈ. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے شاعر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.